جس کے پاس اپنی حاجت اصلیہ سے زائد اتنا مال ہے کہ جس سے وہ مارکیٹ میں جا کے 52.5 چاندی خرید سکتا ہے، اور اتنا پیسہ قربانی کے تینوں دنوں میں اس کے پاس رہتا ہے، تو اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ مالک نصاب ہے، شریعت کی نگاہ میں شرعی فقیر نہیں ہے، یہ غنی کہلاتا ہے، اس پر قربانی لازم ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کے پاس مکس مال ہو۔ لہذا اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو سونے کا نصاب 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا۔ تو اگر کوئی بہن ہے جن کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور اس کے علاوہ ان بہن کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ چاندی ہے، نہ حاجت اصلیہ کے علاوہ اور کوئی چیز ہے، تو پھر ان پہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ حالانکہ 1 تولہ 3 لاکھ کا آتا ہے اور 52.5 تولہ چاندی آتی ہے 2.25 لاکھ کی، تو 1 تولہ سونا میں آپ 52.5 تولہ چاندی لے سکتے ہیں، لیکن صرف سونا ہو تو پھر نصاب یہ ہوتا ہے 7.5 تولہ سونا۔ تو اس 1 تولہ 2 تولہ 3 تولہ 5 تولہ سونے والی بہن پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن ایک اور بہن ہے جن کے پاس سونا ہے 2 تولہ پلس 10,000 روپے ہیں، تو اب جب مکس مال ہو، سونا بھی ہو اور سونے کے علاوہ کسی اور جنس کا مال بھی ہو، تو پھر نصاب 7.5 تولہ سونا نہیں ہوتا، پھر نصاب ہوتا ہے 52.5 تولہ چاندی۔ تو آپ دیکھیں 2 تولہ سونا پلس 10,000 والی کی ٹوٹل ویلتھ بن گئی 6,10,000 روپے، اگر 3 لاکھ کا 1 تولہ سونا لے لوں، اور 6,10,000 میں آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، وہ 2.25 لاکھ کی آتی ہے۔ تو 2 تولہ سونا پلس 10,000 رکھنے والی خاتون پر قربانی واجب ہے، اور جس کے پاس سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، اس کے پاس 6 تولہ سونا بھی ہو، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ نصاب کو پورا نہیں کر رہی ہے۔ تو خواتین اکثر جتنی بھی ہیں گھروں میں جن کے پاس شادی کے بعد جہیز میں 2 تولہ 3 تولہ 4 تولہ ملا ہوا ہے، ان پر اکثر قربانی واجب ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسی بہن نہیں ہوگی جن کے پاس 2 تولے کے ساتھ 500 روپے نہ ہو۔ شوہر خرچی دیتا ہے، کچھ نہ کچھ سیونگ میں پڑا ہوتا ہے، یا تو فوری خرچ کر دیں، یا اگر خرچ نہیں کیے اور 3 دنوں میں یہ پیسے آپ کے پاس رہے تو آپ سونا تھوڑا سا بیچ کے 15,000 روپے کا حصہ لینا پڑے گا، 7 جانوروں میں سے ایک حصہ کر لیں یا بکرا کر لیں، قربانی واجب ہوگی۔ اور سونا بیچنے کا آپشن نہیں ہے تو شوہر سے قرض لے لیں، پھر اپنی خرچی میں ایڈجسٹ کروا لیں۔ گوگل پہ چیک کر لیں 1 تولہ چاندی کتنے کی ہے، ملٹیپلائی کر دیں 52.5 سے، جو ریٹ آئے گا وہ اس سال کا نصاب ہوگا۔ ہر ملک کا مختلف ہوگا، پاکستان کا الگ ہوگا، انڈیا کا الگ ہوگا، ہر ملک کا الگ ہوگا۔ اچھا، اب یہ نصاب میں سے حاجت اصلیہ کو مائنس کرنا ہے، حاجت اصلیہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کی کاؤنٹنگ ہوگی، اور اس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ وہ چیزیں جن کے بغیر زندگی دشوار ہو، جن کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو، وہ حاجت اصلیہ میں آتی ہیں، ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ ایک گھر حاجت اصلیہ میں آتا ہے، اس کے بغیر زندگی دشوار ہے، تو گھر کی وجہ سے قربانی لازم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک گاڑی حاجت اصلیہ میں آتی ہے، چاہے جتنی بھی مہنگی ہو، تو گاڑی حاجت اصلیہ میں آتی ہے، اس کی وجہ سے قربانی نہیں ہے۔ گھر آتا ہے، کپڑے آتے ہیں، موبائل آتا ہے، یہ ساری حاجت اصلیہ میں۔ اے سی آتا ہے، اے سی کے بغیر زندگی دشوار ہے، لیکن ٹی وی حاجت اصلیہ میں نہیں آتا۔ ٹی وی دین سیکھنے کے لیے کوئی استعمال کرے تو حاجت اصلیہ میں آ جائے گا، لیکن آج کل ٹی وی سے کوئی دین نہیں سیکھتا، تو ٹی وی حاجت اصلیہ میں نہیں آئے گا۔ جھومر حاجت اصلیہ میں نہیں آئے گا۔ گھر میں غیر ضروری کپڑے پڑے ہوئے ہیں، بہن کے نکاح کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں جو استعمال کے نہیں ہیں وہ، اور جتنی بھی فانوس اور لگژری آئٹمز گھر میں پڑی ہوئی ہیں سب کا ٹوٹل ہوگا اور وہ کاؤنٹ ہوگا۔ مرد کی ملکیت میں تو مرد اپنا حساب کرے، عورت کی ملکیت میں تو عورت اپنا حساب کرے، اور پھر سارا حساب کر دیں، قرضے مائنس کر دیں، اور نیٹ اماؤنٹ جو نظر آئے گا وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو قربانی واجب ہے، ورنہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تو اگر کسی کی 10 لاکھ روپے تنخواہ ہو تو بظاہر تو لگتا ہے اس پہ قربانی واجب ہونی چاہیے، لیکن قربانی اور زکوٰۃ کا تعلق تنخواہ سے نہیں ہے، قربانی اور زکوٰۃ کا تعلق سیونگز سے ہے۔ کسی کی 10 لاکھ تنخواہ ہو اور ہر مہینے 10.25 لاکھ روپے حضرت خرچ کر دیتے ہوں اور سیونگ میں کچھ بچتا ہی نہ ہو، تو اس 10 لاکھ والے پر نہ قربانی ہے نہ زکوٰۃ ہے۔ اور کسی کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہو
لیکن اس نے اتنا پیسہ جمع کر لیا جو 52.5 تولہ چاندی کو کراس کر جاتا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ بھی ہے اور قربانی بھی ہے۔ یا کوئی بے روزگار ہے، بہن ہے، اور سونا پڑا ہوا ہے، تو بے روزگار ہو یا کچھ بھی ہو، مال پر قربانی ہے، روزگار اور بے روزگاری سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ میں نے تو اپنے گھر کے لیے جمع کیے ہوئے ہیں، میں نے حج کے لیے جمع کیے ہوئے ہیں، اور میں نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے جمع کیے ہوئے ہیں، یہ جو بہانوں سے لوگ قربانیاں چھوڑ دیتے ہیں، زکاتیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، قابل گرفت ہوں گے۔ بیٹی کے لیے سونا رکھا ہوا ہو جس کی ملکیت میں، اس پر زکوٰۃ بھی ہے، قربانی بھی ہے۔ اگر زکوٰۃ اور قربانی نہیں دینی تو بیٹی کی ملکیت میں دے دو۔ بیٹی نابالغ ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بیٹی بالغ ہے اور صرف سونا ہے اور 7.5 سے کم ہے تب بھی کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر زیادہ ہے تو دینا ہے نا، اللہ نے لازم کیا ہے، اللہ نے آپ کو اتنی دولت دی ہے اور اللہ کا مطالبہ ہے کہ اس میں سے آپ نے 2.5% دینا ہے اور 15,000 کا حصہ دینا ہے، تو پھر اس میں کنجوسی نہ کریں۔ اچھا، یہ چاروں شرائط جو ہیں یہ 10، 11، 12 کو پائی جانی چاہیے۔ 10 کو مسافر تھا، 11 کو مسافر تھا، 12 کی مغرب سے پہلے حضرت کراچی تشریف لے آئے، تو جیسے یہ کراچی میں انٹر کریں گے اور پہلے سے مالدار ہیں اور بالغ بھی ہیں اور عاقل بھی ہیں، تو جیسے مقیم ہوں گے 12 کی مغرب سے پہلے پہلے جو مقیم ہو گیا اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ 10 کو پیسے نہیں تھے، 11 کو پیسے نہیں تھے، 12 کی مغرب سے پہلے ظہر میں لاٹری لگ گئی، لاٹری تو حرام ہے، کسی نے تحفتاً پیسے دے دیے 10 لاکھ روپے، تو اب کیا ہوگا؟ 11 کو شرعی فقیر تھا، قربانی واجب نہیں تھی، 10 کو نہیں تھی، 12 کو یہ ساری شرائط پائی جا رہی ہیں، اب قربانی واجب ہو جائے گی۔ ہاں، مغرب کے بعد 13 لگ جاتی ہے اور 13 کو کوئی ہوتا ہے، اب اس پہ قربانی پچھلے سال کی لازم نہیں ہے۔ تو اگر شرائط پائی جا رہی ہیں اور دوران پیریڈ شرائط ختم ہو جاتی ہیں تو قربانی ساقط ہو جائے گی، اور نہیں پائی جا رہی تھی کہ پائی جانے لگ گئی تو اب لازم ہو جائے گی۔ پہلے مالدار تھا، 10 تاریخ کو مالدار تھا، جانور لینا بھی تھا، 11 کو بھی مالدار تھا، جانور لینا بھی تھا، لیکن سستی کر رہا تھا، 12 کو ڈکیتی پڑی اور 12 کو مال سارا لوٹ لیا گیا، اللہ نہ کرے اس بندے کا، تو اب بیچارہ 12 کو مغرب سے پہلے پہلے شرعی فقیر ہو گیا، اب اس پہ قربانی جو پچھلی واجب ہوئی بھی تھی وہ ساقط ہو گئی۔